بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج ہم بات کریں گے اپنے تیسرے ایپیسوڈ میں سلطنت عثمانیہ کے تیسرے سلطان مراد اول کے بارے میں۔ مراد اول کون تھے اور کیسے انہوں نے اپنے والد سے 95,000 مربع کلومیٹر سلطنت کو 5 لاکھ مربع کلومیٹر تک پھیلا دیا۔ مراد اول بہادر، مجاہد، کریم اور دیندار فرما روا تھے۔ نظم و ضبط کا بڑا پابند، غریب پرور، رعایا کے ساتھ انصاف برتنے والا، سپاہ کا خیال رکھنے والا، غزوات کا شغف رکھنے والا، مساجد، مدارس اور پناہ گاہوں کے قیام کا شوقین۔ اس کے حاشیہ نشینوں میں بہترین سپہ سالار، تجربہ کار جرنیل اور فوجی تھے۔ یہ تمام لوگ مجلس شورا کے رکن تھے اور سلطان ان کے تجربات سے پورا استفادہ کرتا تھا۔ انہوں نے بیک وقت ایشیا کوچک اور یورپ میں اپنی سلطنت کی سرحدوں کو وسیع کرنے کے اقدامات کیے۔ سلطان مراد کو اوڈا ونڈگر اور غازی ہنگر کے القابات سے پکارا جاتا تھا، جبکہ اوڈا ونڈگر کا مطلب فارسی میں سردار کے ہیں اور غازی ہنگر کا مطلب ترکی میں تجربہ کار حکمران کے تھے۔ ولایت صوبہ جس کا مرکز بورسا تھا۔ سلطنت عثمانیہ کے خاتمے تک اس کی یاد کو یاد رکھنے کے لیے اسے اوڈا ونڈگر کہا جاتا تھا۔ سلطان مراد کے والد کا نام برہان غازی تھا اور سلطان مراد کی والدہ کا نام نیلوفر خاتون تھا، جو یار حصار ٹکفور کی بیٹی تھی اور اسلام قبول کرنے سے پہلے اسے حال و فرا کہا جاتا تھا۔ ہر شہزادے کو سلطنت عثمانیہ میں لالا نامی ایک تجربہ کار استاد کے ذریعے تربیت دی جاتی تھی۔ مراد اول کے استاد لالا شاہین پاشا تھے۔ سلطان مراد کو کم عمری میں ہی بورسا کا گورنر بنایا گیا، جس نے انہیں بہترین تجربہ فراہم کیا۔ سلطان مراد کا بھائی سلمان پاشا 1359 میں بولیر میں ایک شکار کے دوران حادثے میں فوت ہو گیا اور بھائی کے فوت ہونے کے بعد سلطان مراد تخت کا وارث بنا، اور مراد اس سال رومیلیا میں فوج کا کمانڈر تھا اور اپنے والد کے جانشین کے طور پر تخت پر بیٹھا، اور اگلے سال 1360 میں مراد اول کے والد برہان غازی کا انتقال ہو گیا۔ چونکہ پرانی ترک روایات میں سیاسی اقتدار کو خاندان کی مشترکہ ملکیت کے طور پر دیکھا جاتا تھا، اس کے بھائی حلیل نے سلطان مراد کے خلاف بغاوت کی اور خود طالب تخت ہوا، کیونکہ شہزادہ حلیل تیوڈیرا کا بیٹا تھا، جو بزنطینی شہنشاہ اینڈرو نیکول III کی بیٹی تھی، اور حلیل کی منگنی اپنی کزن آرینے پالیگولوس سے ہوئی تھی، جو جون V کی بیٹی تھی۔ عثمانی شہزادے اور بزنطینی شہزادی نے بعد میں شادی کی اور ان کے 2 بیٹے ہوئے۔ پالیگولوس خاندان حلیل کو عثمانی سلطنت کا نیا حکمران کے طور پر دیکھنے کی امید کر رہا تھا۔ برہان غازی کی وفات کے بعد مراد اول کو نئے سلطان کے طور پر تخت نشین کیا گیا۔ اس طرح حلیل نے تخت کے لیے بازنطینیوں کی مدد لی اور سلطان کے خلاف بغاوت کی، پر مراد اول یعنی اس کے بھائی نے 1362 میں حلیل کو پھانسی دے دی۔ سلطنت میں بغاوت کو ختم کرنے کے بعد سلطان نے بحیرہ اسود کے ساحل پر انقرہ اور ایریگلی کو فتح کیا۔ سلطان مراد اول نے رومیلیا کا رخ کیا، کیونکہ بزنطینی سلطنت نے وینس کے ساتھ اتحاد کیا اور اناطولیہ میں سلطان کے قبضے کا فائدہ اٹھا کر وہاں کی عثمانی سرزمینوں پر قبضہ کرنے کی کوشش کی۔ ایڈرین، جسے اس وقت اینڈریانا نوپل کہا جاتا تھا، جو اس وقت بزنطینی سلطنت کا حصہ تھا، لیکن مقامی لوگ انتظامیہ سے خوش یا مطمئن نہیں تھے۔ ایک بغاوت میں شہر کے معززین کو تلوار سے مار دیا گیا اور کچھ سالوں بعد ساز لیڈیری کی لڑائی میں ایڈرین کو فتح کیا گیا۔ سرکاری دارالحکومت کو ایڈرین منتقل کر دیا گیا۔ اناطولیہ سے لائے گئے 10,000 ترکوں کو شہر کے غیر آباد زمینوں پر آباد کر دیا گیا۔ سلطان مراد پورے بالکن کو فتح کرنے کے لیے پرعزم تھا، چنانچہ اس نے یہاں 4 محاذ بنائے، کرکلی کو فتح کیا
اور بحیرہ اسود یعنی کہ بلیک سی تک پہنچ گیا۔ سلطان مراد نے ایوری نوس بے کو مغربی ترائس کی فتح کا کام سونپا، جبکہ لالا شاہین پاشا کو جنوبی بلغاریہ کی فتح کا چارج دیا۔ ستارا زگورا، پلووڈیو اور کموٹینی کو فتح کیا۔ اس طرح بزنطینی سلطنت اور بلغاریہ، سربیا اور بلغاریہ، البانیہ اور سربیا ایک دوسرے سے الگ ہو گئے۔ جب بزنطینی سلطنت نے محسوس کیا کہ اسے مقامی لوگوں کی حمایت نہیں ملے گی تو اس نے رومیلیا سے عثمانیوں کو نکالنے کی امید ترک کر دی اور عثمانیوں کی فتوحات کو تسلیم کر لیا۔ عثمانیوں کی اس پیش رفت نے، جسے بزنطینی روک نہیں سکے، عیسائی دنیا کو پریشان کر دیا۔ سربیوں اور بلغاریوں کے لیے اس کی مزاحمت کرنا ممکن نہیں لگتا تھا۔ وینس عثمانیوں کے ساتھ جنگ اور مشرق میں اپنی تجارتی مفادات کو خطرے میں نہیں ڈالنا چاہتا تھا۔ واحد طاقت جو ان کے خلاف مزاحمت کر سکتی تھی وہ ہنگری تھی، جو بالکن کے لوگوں کو کیتھولک بنانا چاہتے تھے۔ کیتھولک چرچ کے سربراہ پوپ اربن V کی حوصلہ افزائی سے ہنگری سربیا کے بادشاہوں اور بوسنیا اور ولاشیا کے شہزادوں کے ساتھ مل کر ایک فوج تشکیل دی گئی۔ اس فوج کو ایڈرن کے قریب ایک رات چھاپے میں ایک جاسوس یونٹ نے تباہ کر دیا اور 1364 میں عثمانی کمانڈر حاجی بے نے اس پوری فوج کو تباہ کر دیا۔ اناطولیہ کے مارمرا ساحلوں پر واقع ایک ساحلی شہر سیرس اور بیکا اب بھی بزنطینی کنٹرول میں تھے۔ ریپبلک آف راگوسا، جو ایڈریاٹک پورٹ سٹی کے وسط میں تھا، ریپبلک آف راگوسا نے اپنے منافع بخش تجارتی راستوں کو برقرار رکھنے کے لیے عثمانی تسلط کو قبول کیا، اور یہ بعد میں عثمانیوں کے لیے توپوں کا مرکز بن گیا۔ اس کے بعد رومیلیا کے لوگوں نے عثمانیوں کا استقبال کیا۔ یونانی سرپرست نے پوپ اربن IV کے نام ایک خط میں سلطان مراد کی آرتھوڈوکس کے خلاف رواداری کی تعریف کی، اور کیتھولک خطرے کے پیش نظر آرتھوڈوکس لوگوں کا عثمانیوں کو ترجیح دینا ایک فطری عمل تھا۔ ان سب پیش رفتوں سے شروع ہونے والے امن کے دور نے سلطان مراد کو ملک کی بہتری کا موقع فراہم کیا۔ اس نے جانی شہر میں ایک عمارت قائم کی جہاں پہ غریبوں کو کھانا دیا جاتا تھا، ایک لوج تیار کیا جہاں پہ غریبوں کے لیے رہنے کا بندوبست تھا۔ برسا میں 3 مساجد، ایک مدرسہ، ایک تھرمل چشمہ اور ایک سرائے قائم کیا گیا۔ ایڈرین میں ایک محل اور بلیچک میں ایک مسجد۔ برسا اپنے دور میں اسلامی دنیا کی روشن ترین سائنسی اور ثقافتی مراکز میں سے ایک بن گیا۔ بزنطینی شہنشاہ جون V پلیگولوس نے یورپ سے مدد طلب کی، لیکن وہ کامیاب نہیں ہوا۔ سربیا اور بلغاریہ کے اتحادی فوج کو 1370 میں سموکوو میں عثمانیوں کے ہاتھوں شکست ہوئی۔ شمالی بلغاریہ کے دروازے عثمانیوں کے لیے کھل گئے۔ اس طرح عثمانیوں نے سربیا میں قدم جما لیے۔ سربیا اور ولاشیا کی اتحادی فوج دوبارہ اپنی قسمت آزمانا چاہتی تھی، لیکن اسے 1371 میں سرمان اور آج کے دور کا اورمینیو میں شکست ہوئی۔ ولاشیا اور سربیا کی فوجوں کو دوبارہ شکست کے بعد عثمانیوں کے لیے میسیڈونیا کے دروازے کھل گئے۔ لوگوں نے سربیا اور بلغاریہ کے انتظامیہ سے تنگ آ کر عثمانی حکومت کو قبول کر لیا۔ ڈراما، کوالا اور بیٹولا بھی عثمانی سلطنت میں آ گئے۔ شمالی میسیڈونیا اور کوسوو بھی فتح ہوئے۔ عثمانی چھاپہ مار یونٹس اور سلطنت عثمانی کے جدید دستے ڈالمٹیکن ساحل پر پہنچ گئے۔ سربیا کے بادشاہ اور بلغاریہ کے بادشاہ نے بالترتیب 1372 اور 1376 میں عثمانی حاکمیت کو تسلیم کر لیا۔ نس سربیا کے سب سے اہم شہروں میں سے ایک تھا۔ یہ وہ جگہ تھی جہاں رومی بادشاہ کانسٹنٹائن دا گریٹ پیدا ہوا تھا۔ عثمانیوں نے نس پر قبضہ کر لیا اور عثمانیوں نے رومیلیا میں اپنی پوزیشن کو مستحکم کرنے کے لیے پیریلپ، صوفیا، نس، بیٹولا جیسے شہروں کو فتح کر لیا۔ اس کے بعد بزنطینی شہنشاہ نے
عثمانیوں کو خود مختار تسلیم کر لیا۔ اسی دوران سلطان مراد کے بیٹے شہزادہ بایزید نے دولت خاتون سے شادی کی۔ دلہن کو احمد ٹافسانلی کوتوہایا سیماگ کے شہر جہیز میں ملے۔ ایک شہر جلواک، بے شہر، سعیدی شہر، کراآج جیسے شہر حامد قبیلے سے خریدے گئے۔ کاسٹامونو میں اسفندیار کا قبیلہ تھا، جس پر سلطان مراد کی بیوی گلو چچک خاتون کے بھائی کی حکومت تھی۔ اسفندیار نے بھی عثمانیوں کو تسلیم کر لیا، اور اس کے کچھ عرصے بعد شہزادہ ساوچی بے نے برسا میں اپنے والد کے خلاف بغاوت کی۔ ساوچی بے کیٹی کے میدان میں جنگ میں شکست کھا گیا اور پکڑا گیا، اور سلطان کے حکم پر ساوچی کو قتل کر دیا گیا۔ اس کے بعد علی بے، جو کرمانیوں کا حاکم تھا، عثمانیوں کے ساتھ سرحدی پڑوسی بن گیا۔ علی بے کی شادی سلطان مراد کی بہن سے ہوئی تھی۔ سلطان مراد جب بالکان میں فوجی کارروائیوں میں مصروف تھا تو علی بے نے سلطان مراد کی غیر موجودگی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے عثمانی سرزمینوں پر حملہ کر دیا اور وہاں لوٹ مار شروع کر دی، اور یہی مسلمانوں کی تنگ نظری کی وجہ سے اناطولیہ میں کوئی بھی سلطنت عثمانیوں کی طرح ترقی نہیں کر سکی اور وقت کے ساتھ ساتھ ختم ہوتی گئیں۔ جب سلطان مراد نے اپنے بہنوئی کی حرکتوں کی خبر سنی تو کہا، دیکھو اس بیوقوف ظالم نے کیا کیا، جبکہ میں نے اپنی زندگی کے دن رات اللہ کی راہ میں جنگ کے لیے وقف کر دیے، اور میں دشمنوں پر تلوار کے ساتھ جھول رہا ہوں، اور وہ آ کر مسلمانوں پر حملہ آور ہیں۔ سلطان مراد نے بالکان سے واپس آ کر علی بے کی طرف مارچ کیا اور کرمان کے فوجوں کو آسانی سے منتشر کر دیا۔ شہزادہ بایزید اس آپریشن کا کمانڈر تھا، اور انہیں جلڈرم یعنی کہ تھنڈر بولٹ کا خطاب ملا، اور علی بے جنگ سے فرار ہو گیا، اور اس کی بیوی اپنے بھائی سلطان مراد کے پاس آئی اور صلح کا مطالبہ کیا، اور پھر علی بے سلطان کے سامنے آیا اور سلطان کے قدموں کو چوما اور معافی مانگی، اور سلطان نے علی بے کو معاف کر دیا۔ اس دانش مندانہ پالیسی کے بدولت اناطولیہ میں عثمانی اثر و رسوخ پھیل گیا۔ سلطان مراد، جس نے اناطولیہ کے حکمرانوں کے ساتھ اچھے تعلقات سے یہ ظاہر کیا کہ کامیابی صرف تلوار سے نہیں جیتی جا سکتی، اس کے بعد علی بے نے صلیبیوں سے مذاکرات شروع کر دیے، تاہم اس نے چند سالوں بعد بیٹل آف کوسوو میں اپنی فوجی نہ بھیجنے کی کوتاہی نہیں کی۔ 1388 میں سربین اور بوسنین اتحاد سے 30,000 فوجیوں پر مشتمل فوج نے پولوشک میں 20,000 سپاہیوں پر مشتمل عثمانی فوج کو ایک معاہدے کی خلاف ورزی کرتے ہوئے شکست دی، تو یورپی جوش و خروش سے آپے سے باہر ہو گئے۔ اس طرح انہوں نے بالکان سے عثمانیوں کو مکمل طور پر بے دخل کرنے کے لیے صلیبی فوج کو جمع کیا۔ اس کے بعد سلطان مراد اول نے فوری طور پر اپنے وزیر علی پاشا کو بلغاریہ پر مکمل حملہ کرنے کا حکم دیا، اور عثمانیوں نے اگلے ہی سال اپنی شکست کا بدلہ لے لیا، اور 1399 میں بیٹل آف کوسوو ہوئی، جس میں دونوں فوجیں آمنے سامنے کھڑی ہوئیں۔ دوسرے ہی لمحے جنگ شروع ہوئی۔ مارکہ کارساز گرم ہوا۔ یہ جنگ 8 گھنٹے تک جاری رہی۔ اس جنگ میں سربیا کا شہزادہ لازار گر گیا، اور بالآخر یہ جنگ مسلمانوں کی واضح اور یقینی کامیابی کے ساتھ ختم ہوئی، اور یہ جنگ عثمانی تاریخ کے اہم واقعات میں سے ایک ہے۔ اس جیت نے بالکنز میں عثمانی تسلط کو اور مستحکم کیا، خطے کے اقوام کی تقدیر کا تعین کیا۔ یہ وہ تاریخی جنگ تھی جس میں عثمانیوں نے پہلی بار توپوں کا استعمال کیا۔ عثمانی تاریخ میں کہا جاتا ہے کہ سلطان مراد نے جنگ سے ایک رات پہلے اپنے خیمے میں شہادت کی خواہش کی، اور کہا جاتا ہے کہ اس نے یوں دعا کی کہ اے میرے اللہ، مجھے ان مسلمانوں پر قربان کر جب تک وہ دشمن کے ہاتھوں شکست سے محروم نہ ہوں۔ جنگ کے اختتام پر کوسوو میں اس کامیابی کے بعد سلطان مراد میدان جنگ کا معائنہ کرنے لگا۔ وہ مسلم شہداء کی صفوں کے درمیان پھرنے لگا اور ان کے لیے دعا کرنے لگا۔ اسی طرح
زخمیوں کو تلاش کیا اور ان کی مرہم پٹی کے لیے احکامات صادر فرمائے۔ اسی اثناء میں ایک سپاہی اٹھا جو مردوں میں پڑا اپنے آپ کو مردہ ظاہر کر رہا تھا۔ اس کا تعلق سربیا سے تھا۔ وہ سلطان کی طرف دوڑ پڑا۔ محافظوں نے اسے گرفتار کر لیا، لیکن اس نے یہ بہانہ بنایا کہ وہ سلطان سے بات کرنا چاہتا ہے اور ان کے ہاتھ پر اپنے مسلمان ہونے کا اعلان کرنے کا آرزو مند ہے۔ سلطان نے اپنے محافظوں کو اشارہ کیا کہ وہ اسے چھوڑ دیں۔ اس نے سلطان کے ہاتھ چومنے کی ایکٹنگ کی اور پھر فوراً اپنا زہر آلود خنجر نکال کر سلطان پر حملہ آور ہوا اور سلطان زخمی ہو گیا، اور سلطان زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے 1399 میں بیٹل آف کوسوو میں شہید ہو گیا۔ سلطان مراد کا انتقال ہوا تو سلطان مراد کی عمر 63 سال تھی۔ اگرچہ وہ میدان جنگ میں شہید ہو گئے، لیکن دشمن اس کا فائدہ اٹھا کر پیش قدمی نہ کر سکے۔ سلطان کا عارضی مقبرہ اس جگہ پر تعمیر کیا گیا جہاں سلطان کو شہید کیا گیا تھا۔ آج مسلمانوں کے لیے ایک مقدس مقام اور رومیلیا میں عثمانی تسلط کی علامت سمجھا جاتا ہے۔ سلطان کے میت کو برسا لایا گیا اور اس کی تعمیر کردہ مسجد کے مقبرے میں دفن کیا گیا۔ ایسے فاتح میدان جنگ میں ایک حکمران کی شہادت نے عالم اسلام میں اس قدر اضطراب پیدا کیا کہ مصر کے سلطان برقوق نے ایک شمع، ایک پیالہ اور ایک قرآن کو برسا میں سلطان مراد کے مقبرے میں رکھنے کے لیے بھیجا۔ سلطان دا آرگنائزر 1361 میں سلطان مراد نے قاضی القدت اعلیٰ ترین عدالت کے چیف جسٹس کے مساوی قضاء اصغر کا دفتر قائم کیا۔ یہ دفتر اسلامی ریاستوں میں قاضیوں کی تقرری کو کنٹرول کا ذمہ دار تھا، جس میں عدالتیں اور تعلیمی بیوروکریسی شامل تھی۔ عثمانی فوج 2 حصوں پر مشتمل تھی، جو یایا یعنی کہ پیدل چلنے والے اور میوزیلم گھڑ سوار تھے، جو بالترتیب انفینٹری اور گھڑ سوار دستے تھے۔ یہ یونٹ جنگ میں شامل ہونے کے لیے تنخواہ لیتی تھی اور امن کے وقت اپنے نجی امور میں مصروف ہو جاتی تھے۔ سلطان مراد کے دور میں زراعت اور فوجی کارروائیوں میں اضافے کی وجہ سے سلطان مراد کو ایک مستقل اور تنخواہ دار فوج کی ضرورت تھی۔ سلطان مراد درمیانے قد کے تھے، گول چہرہ، خمیدہ ناک، بڑی بڑی آنکھیں، جبکہ ان کی چوڑی داڑھی، چوڑا سینہ اور لمبی انگلیاں تھیں۔ سلطان مراد کی پہلی بیوی گولو چچک خاتون تھی اور یہ سلمان بیگ کی بیٹی تھی۔ بعض ذرائع کا کہنا ہے وہ یونانی نژاد تھی۔ سلطان مراد نے بلغاریہ کے بادشاہ ایوان ششمان کی بہن تمارا سے شادی کی۔ بزنطینی شہنشاہ لیونیس V پلیگولوس کی بیٹی سے بھی شادی کی اور بلغاریہ کے شہزادے کی بیٹی سے بھی سیاسی وجوہات کی بنیاد پر شادی کی۔ ایوان ششمان کے سب سے بڑے بیٹے الیگزینڈر نے اسلام قبول کیا اور اس کا نام اسکندر رکھا گیا، اور اسکندر کا انتقال منیسا کے وزیر کے طور پر ہوا۔ سلطان مراد کے 5 بیٹے تھے: شہزادہ بایزید I، یاسی بے، یعقوب بے، سابچی بے اور ابراہیم بے، اور 4 بیٹیاں تھیں۔ ایک کی شادی سارو قبیلے کے حکمران سے ہوئی اور 2 کی شادی کرمانی حکمرانوں سے ہوئی۔ سلطان مراد انتہائی مذہبی تھے، علماء اکرام اور صوفی بزرگوں کے احترام کرتے تھے۔ ہر جمعہ کی نماز میں غریبوں کو صدقہ دیا کرتے تھے۔ اسے لوگوں میں ایک بزرگ کے طور پر دیکھا جاتا تھا۔ سلطان مراد کے معجزات کو نوٹ کیا جاتا تھا۔ مثال کے طور پر افواہ ہے کہ جب پہلوان کا محاصرہ 15 دن تک جاری رہا اور قلعہ فتح نہ ہو سکا تو اس نے کہا کہ اس قلعے پر قبضہ کرنا مشکل ہے، مجھے امید ہے کہ خدا اسے تباہ کر دے گا۔ اسی لمحے ایک زوردار آواز آئی اور قلعے کی دیوار گر گئی۔ یونانی مصنف لکھتے ہیں کہ سلطان مراد نے ذاتی طور پر 37 لڑائیوں میں حصہ لیا۔ وہ بہادر تھا، اپنے معاملات کو ترتیب دینے اور ہر کام وقت پر کرنے میں ماہر تھا۔ سلطان بڑھاپے میں بھی اتنا ہی توانا تھا جتنا جوانی میں۔ سلطان اپنے ساتھیوں کے ساتھ اچھا سلوک کرتا تھا۔ وہ بہت کم بولتا تھا اور جب بولتا تھا تو اچھے الفاظ ادا کرتا تھا۔ سلطان ایک
مہربان حکمران اور ایک انتھک شکاری تھا۔ رومانیہ کے مصنف لکھتے ہیں کہ وہ مسلمانوں کے لیے فیاض، مہربان اور ایک نرم دل حکمران تھا۔ وہ جانتا تھا کہ عیسائیوں کے خلاف جیتنے کی بجائے مسلمانوں کے دل جیتے جائیں۔ سلطان مراد اول نے 29 سال تک حکومت کی۔ اس دوران اس نے بہت سی فتوحات حاصل کی، کبھی شکست کا شفاقانہ چہرہ نہیں دیکھا۔ اس نے اپنے والد اورحان بے سے 95,000 مربع کلومیٹر وراثت میں ملنے والی زمینوں کو 5 گنا بڑھایا اور 5 لاکھ مربع میل کا ملک اپنے بیٹے سلطان بایزید کے لیے چھوڑ گیا۔ یہ زمینیں 5 صدیوں تک عثمانی حکمرانی میں رہیں۔ برٹش مصنف ایڈورڈ لکھتے ہیں کہ عثمان غازی نے ایک قوم کو اپنے گرد جمع کیا۔ اورحان غازی نے ریاست بنائی، لیکن سلطنت مراد وڈاونگر نے قائم کی۔